اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم من علینا ربنا اذ بعث محمدا من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اور وہ ہے کعبہ. کعبہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، وہ سب سے بڑی مسجد ہے. اس کا نام مسجد حرام ہے. The real name of Kaaba is Masjid Haram in Holy Quran. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو یروشلم ایکچولی مسجد اقصی and Kaabat Allah is Masjid Haram. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب چاہا کہ وہاں جا کر ہم دین کی بات کریں تو مسجد حرام کے اس وقت کے ٹرسٹیوں نے اجازت نہیں دی. کل رسول کو اجازت نہیں ملی، آج آل رسول کو اجازت نہیں ملی. حق پہ ہو تو ڈرتے کیوں ہو؟ اپنی سناتے ہو تو میری سنتے کیوں نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں کوئی چور ہے، اندر سے نیا شور ہے. اب آؤ پین سنو، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے. زکوٰۃ کس کو دو گے؟ جو غریب ہوگا. ضرور دیا کرو. کسی سید کو زکوٰۃ نہ دینا. حضرت علی تک کریکٹ ہے، حضرت علی صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ دینا فرض ہے، مگر میرے رسول پر نہ لینا نہ دینا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر زکوٰۃ دینا فرض ہی نہیں. میرے نبی نے کبھی زکوٰۃ دیا ہی نہیں. تو لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مال ہی نہیں تھا، دیتے کیسے؟ میں کہتا ہوں تم نے رسول کی زندگی کی اسٹڈی نہیں کیا. ایک وقت وہ تھا کہ رسول کے پیٹ پر پتھر بندھا تھا، تو ایک وقت وہ تھا کہ رسول کے ماننے والے محلوں میں گھر بنانے رہے تھے، نئے نئے مکان بنا رہے تھے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے انتقال کے بعد باغ فدق ایک پراپرٹی تھی سرکار کی، بہت بڑی پراپرٹی تھی. حضرت فاطمہ اس کے حصول کے لیے وہاں گئی بھی تھی حضرت ابو بکر کے پاس. تو پراپرٹی نہ ہوتی تو جاتے کیسے؟
پھر پراپرٹی ہوتے ہوئے عشر کیوں نہیں دیا؟ اور ایک سپاہی کو جب ایک حصہ ملتا تھا وہ جہاد میں شریک ہونے کا، تب تو اس سے وہ لکھپتی ہو گیا، اور سرکار کو جو خمس سے ملتا تھا، میں یہ بات ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے نہیں کہہ رہا ہوں، لا پوائنٹ آف ویو سے، لا پوائنٹ ویو سے میرا رسول ملینر ہو جائے تب بھی زکات واجب نہیں۔ جس مال پر 1 سال گھوم جائے، 1 سال گزر جائے، اس پر زکات ہے نا۔ میں لا پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں کہ میرے رسول کے کسی مال پر 10 سال گزر جائے تب بھی زکات نہیں۔ وجہ واٹ از ریزن؟ دیکھو زکات کو سمجھو کہ زکات کیا ہے، یہ مال کا میل ہے، مال کا جو میل ہوتا ہے اسے نکال دو۔ تمہارے مال میں اگر کوئی میل ہے تو یہ زکات جو ہے اسے کلین کر دے گی۔ زکات دینا اس لیے فرض ہے کہ مال کا میل نکل جائے، تو تمہاری کمائی ہوئے مال میں میل ہے، اس لیے تم زکات نکالو، رسول کے مال میں میل نہیں ہے۔ تو جب رسول کے مال میں میل ہی نہیں تو نکالیں کیا؟ اور میں نے نماز سے پوچھا، اے بتا نماز تو رسول پہ فرض ہے اور مجھ پہ بھی فرض ہے، تو کیا رسول ہماری طرح ہیں؟ کہا چپ رہو، تمہارے اوپر میں 5 وقت فرض ہوں، رسول پہ میں 6 وقت فرض ہوں، تاکہ رسول تمہاری طرح نہیں ہے، رسول تمہارے جیسے نہیں ہے، رسول تمہارے مثل نہیں ہے۔ ساری امت پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور میرے رسول پر 6 وقت کی نماز فرض ہے۔ تہجد بھی رسول پہ واجب۔ اے رسول میں نے ایک اس لیے بڑھا دیا تاکہ امتی اور ہو جائیں، نبی اور ہو جائے، امتی کی طرح نبی نہ لگے، امتی کی طرح نبی نہ لگے۔ اور حج بھی رسول نے کیا، مگر رسول کا حج اور ہے، ہمارا حج اور ہے۔ رسول کا حج اور ہے۔ تم حجر اسود چومتے ہو، رسول نے بھی چوما، لیکن دونوں کا چومنا الگ ہے۔ کالا پتھر حجر اسود، بلیک اسٹون ان دا کعبہ، یو یوز ٹو کس اینڈ پروفیٹ آلسو کس، بٹ دیر از اے ڈفرنس بٹوین 2 kisses۔ کیسے، کیا فرق ہے؟ واٹ از ریزن آف کس؟ تم نے کیوں چوما؟ نبی نے چوما اس لیے تم نے چوما، نبی نے چوما ہے اس لیے تم نے چوما ہے نا، تو تمہارے چومنے کی وجہ رسول کا چومنا۔ اور رسول نے کس لیے چوما؟ کیا انہوں نے بھی کسی رسول کی وجہ سے چوما؟ تو ریزن چینج ہو گیا۔ ہمارے چومنے کی وجہ شریعت ہے، اور مصطفیٰ کے چومنے کی وجہ ان کی طبیعت ہے۔ انہوں نے اپنی طبیعت سے چوما، اپنی مرضی سے چوما، اپنے خیال سے چوما۔ ان کا چومنا ان کی طبیعت ہے، ہمارا چومنا شریعت ہے۔ مصطفیٰ کی طبیعت اور، اس کا مطلب اگر ہم اپنی طبیعت سے چومیں گے تب رسول کی طرح ہوگا، اگر ہم بھی اپنی طبیعت سے چومیں گے، اور جو لوگ طبیعت سے حج کریں گے ان کی طبیعت سے پٹائی ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مگر میں نے کہا اے حج، اللہ کا گھر دکھانا تھا، یہ چموایا کیوں؟ اور وہ بھی کالا کالا پتھر۔ ان کا دیکھ میں جانتا ہوں، اسلام کو معلوم ہے کہ کچھ منافق بھی پیدا ہوں گے جو چومنے کو، جس کو چوم، جیسے اللہ کا کوئی بندہ نیک ہے، اس کو چوم لیا، ڈائریکٹ بول دیا او ہو قبر پجوا آ رہا ہے۔ کیا بولے؟ قبر پجوا آ رہا ہے۔ ان سے پوچھو بھائی ہم قبر پجوا کس دن ہوئے؟ کس دن ہم قبر پجوا ہوئے؟ تو بولے جس دن تم نے قبر چومی۔ قبر کا چومنا قبر پجوا ہونا ہے۔ چلو لکھ کے دو کہ جس کو چوم لو گے اس کے پجوا ہو۔ کچھ تو فائنل میچ کھیلو، کہ کب تک کوارٹر فائنل میں معاملے کو پھنسائے رکھو گے؟ فائنل میچ بھی تو ہونا چاہیے۔ ہم جس کو چوم لیں گے تو وہ ہم اس کے پجوا، اچھا چلو ٹھیک ہے،
खालिद बाबा की मजार चूमी तब तो हम कबर पुजवा हो गए, गौसे आजम का मजार चूमा तो हम कबर पुजवा हो गए, गरीब नवाज का मजार चूमा तो हम कबर पुजवा हो गए, चलो ठीक है। लेकिन तुम जो हज करने गए और काला काला पत्थर चूम के आए तो पत्थर पुजवा हो कि नहीं? पत्थर पुजवा हो कि नहीं? पत्थर पुजवा। और किसी पत्थर पुजवे को शर्म नहीं आती कबर पुजवा कहते हुए? जालिम तू भी तो पत्थर पुजवा है। हजर असवद खुदा है क्या? नहीं, पत्थर है। वो यही कहेंगे ना भाई, जन्नती हजर है, जन्नती हजर। हजर असवद इज ए स्टोन ऑफ पैराडाइज। पैराडाइज, अच्छा पैराडाइज खुदा है। फिर एक्सेप्ट खुदा क्यों चूमा तुमने? जन्नती हजार। I want to give answer, reply in a single word. हमने इसलिए चूमा कि जन्नती हजर है, जन्नती हजर। तो फट से जवाब दे दो बेवकूफ, जन्नती हजर चूमने को तैयार हो गया, जन्नती बशर नहीं। हुई सुपीरियर? जन्नती हजर सुपीरियर और जन्नती बशर हुई सुपीरियर। इसलिए कि जन्नती जन्नती कॉमन है। अब बताओ अशरफुल मखलूकात पत्थर है कि आदमी? ग्रेटेस्ट इन नेचर कौन है, आदमी या पत्थर? अब तुम कहोगे वो जन्नती पत्थर है, तो हम कहेंगे ये जन्नती बशर है। जन्नती जन्नती कॉमन है, तो अब हजार और बशर में बशर बड़ा। अरे जब इंफीरियर को चूम लिया तो सुपीरियर को क्यों नहीं चूमते? हो सकता है वो ये कह दे। एक बात और सुनो, चूमना, चलो भाई चूमना ही पूजना है, चूमना ही पूजना है, तो बंद करो तुम भी हम भी। हमको जब बंद कराते हो तो पहले खुद बंद करो। एक बात, मैं नमाज ना पढ़ूं तुमसे पढ़वा पाऊंगा? पहले मुझे पढ़ना पड़ेगा। जब मैं नमाज पढ़ूंगा तो देख देख करके तुम भी पढ़ोगे। जब मैं सच बोलता रहूंगा तब तुमसे कहूंगा सच बोलो, तब इफेक्ट पड़ेगा। इफ आई एम टेलिंग लाई एंड गिविंग यू एडवाइस फॉर ऑनेस्टी, द ग्रेटेस्ट डिसऑनेस्टी मेरे अंदर ऑनेस्टी का सबक पढ़ा रहा हूं। अरे पहले तुम चूमना बंद करो। हमारा एलिगेशन तुम्हारे ऊपर है कि तुम भी गैरुल्लाह को चूमो मत। छोड़ दो गैरुल्लाह को चूमना, तब हमसे कहो कि गैरुल्लाह को मत चूमो। पहले तुम भी छोड़ो। एक मौलवी साहब ने एक बहुत बड़े इज्तिमा में, और वो इज्तिमा जो ना रसूल के जमाने में था, ना अबू बकर के जमाने में था, ना उमर के जमाने में था, ना उस्मान के जमाने में था, ना अली के जमाने में, ना था हसन के जमाने में था, ना हुसैन के जमाने में था, ना इमाम ज़ैनुल अब्दीन के जमाने में था, ना इमाम बाकर के जमाने में था, ना इमाम जाफर के जमाने में था। हजरत ब्रिटिश के जमाने में पैदा हुआ। ब्रिटिश की औलाद। मुगल पीरियड में तुम क्यों नहीं थे? तुम्हारा मजहब मुगल पीरियड में क्यों नहीं था? तुम्हारा मजहब खिलाफत उस्मानी में क्यों नहीं था? तुम्हारी हुकूमत खिलाफत बनी उमैया में क्यों नहीं थी? बनो अब्बास में तुम क्यों नहीं थे? तुम 200 बरस बाद क्यों पैदा हुए? इतना लेट आते हो और इस्लाम कहते हो? इस्लाम इतना लेट नहीं आया है जितना लेट तुम आए हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अगर आप हमें कोऑपरेट करते, आप सच्ची सच्ची बातें सुनो। मेरा काम ना तुमको चेंज करना, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम जो जिस रास्ते पे चल लो जाओ। जन्नत मेरे बाप ने नहीं बनाई, जहन्नम मेरे बाप ने नहीं बनाई है। जिसने बनाई है उसने रजिस्ट्रेशन कर दिया है और कैंसिलेशन इम्पॉसिबल है। मैं तो सिर्फ ये कहने आया हूं ताकि तुम ये न कह सको कि कोई कहने वाला नहीं था। बस, दैट्स ऑल राइट। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नथिंग कंपल्सरी फॉर मी, ओनली टू से, not to change. I am not responsible for changing. I am responsible only to tell you straight line, straight way, लगी लिपटी कुछ नहीं, साफ साफ सुन लो। और मुझको कोई डर गाय को है? मैं वो बंदा तो हूं नहीं जो चंदा से आया हूं।
مجھ کو تو اپنے بزرگوں کا کالر ملا، پیٹرو ڈالر کیا کروں گا؟ جب تک مسلم حکومت تھی یہ نہیں تھے، جب برٹش سامراجواد پوری دنیا میں پھیل گیا اور انڈو پاک میں چھا گیا اور انڈیا بیکیم برٹش کالونی، then they born newborn, and newborn is bidat. So you are bidat yourself. اور سمجھنے کی کوشش کیجیے. تو اجتماع میں تقریر کیا، غیر اللہ کو چومنا شرک ہے، غیر اللہ کو چومنا شرک ہے، غیر اللہ کو چومنا شرک ہے. Everywhere he started to kiss his child. He was kissing and a Sunni was seeing. مولوی صاحب اپنے لڑکے کا بوسہ لے رہے تھے اور ایک سنی دیکھ رہا تھا کہ میں arresting. مولانا who is in your arms? Who is in your arms? بولے my son. No, I'm not asking about son or daughter. He is Allah or غیر اللہ. Who is in your arms? تمہاری گود میں کون ہے، اللہ ہے کہ غیر اللہ؟ بولے استغفر اللہ. بھائی عبداللہ معاذ اللہ، یہ سوال نعوذ باللہ، ایسی بات استغفر اللہ. ارے حاجی عبداللہ یہ کیا پوچھتے ہو؟ بولے میں پوچھتا ہوں تمہارے ہاتھ میں کون ہے، اللہ ہے کہ غیر اللہ؟ بولے 100% غیر اللہ. تو سنی بولا رات کو تم نے اجتماع میں کہا تھا کہ غیر اللہ کا بوسہ لینا شرک. ارلی ان دا مارننگ فرسٹ ورک آف شرک. تو پھر مولوی صاحب نے جواب دیا، مولانا دیکھو عبداللہ بھائی ایسا ہے نا، چومنے کا تعلق، اب صحیح بول رہا ہے نا، اب پکڑا گیا ہے تو اب مولوی صحیح بول رہا ہے، اجتماع میں صحیح نہیں بولا. اکیلے پکڑا گیا تو صحیح بولا. ایسا یہ بھی ہوتا ہے، اجتماع میں صحیح نہیں بولتے، جب اکیلے پکڑ جاتے تو صحیح بولتے ہیں. اسی لیے اکیلے ہی اپنے کو پکڑواتے نہیں، صحیح بولنا پڑے گا. تو اب وہ صحیح بول رہے کہ چومنے کا تعلق عبادت سے نہیں ہے، محبت سے ہے. بھائی عبداللہ میں نے اپنے بیٹے کو محبت سے چوما ہے، پریم سے چوما ہے، لو ہے، لو ٹو دی چائلڈ ہے، اس لو کی وجہ سے چوما ہے، محبت کی وجہ سے چوما ہے. تو کس از کنیکٹڈ ٹو لو، کس از ناٹ کنیکٹڈ ٹو ورشپ. اب صحیح بول رہا ہے، اب ٹھیک بول رہا ہے کہ کس از کنیکٹڈ ٹو لو، کس از ناٹ کنیکٹڈ ٹو ورشپ. چومنے کا تعلق محبت سے ہے، عبادت سے نہیں ہے. میں نے بیٹے کو محبتاً چوما ہے، عبادتاً نہیں. تو سنی نے ریپلائی دے دیا، یو اینڈ آئی بوتھ آر سیم. اب دونوں اس ٹاپک پر ایک ہو گئے. تو نے یہ ایڈمٹ کر لیا کہ چومنے کا تعلق محبت سے ہے، چومنے کا تعلق عبادت سے نہیں ہے. یہ کسنگ از ناٹ کنیکٹڈ ٹو ورشپ، کسنگ از کنیکٹڈ ٹو لو. تو اب جب تو نے یہ مان لیا تو سن، تجھ کو گھر والوں سے محبت ہے، تو گھر والوں کو چومتا ہے. ہمیں اللہ والوں سے بھی محبت ہے، ہم اللہ والوں کو بھی چومتے ہیں. وہ یہ کہیں گے حجر اسود کو ہمیں اس لیے چومتے ہیں. سنو، حجر اسود کو اس لیے چوما، حجر اسود کا کس آئی کسڈ حجر اسود، جانتے ہو واٹ از ریزن؟ بیکاز پروفٹ کسڈ the lips of the prophet touched, the lips of prophet touched my reply. اس لیے تم نے چوما کہ رسول کا لب لگا، like this لگا. مولویوں، اگر تم کو نجد کے صحراؤں میں عقل نہیں مل رہی ہے، اگر ریاض کی سڑکوں پر عقل نہیں ہے، اگر رابطہ کے بے رابطہ انداز میں عقل نہیں ہے، اگر دولت کے نشے میں چور ہونے سے تیری عقل ختم ہو گئی ہے، تو جا کے کراچی سے عقل لے لے، اجمیر میں جا کے عقل لے لے، کلیر میں پہنچ کے عقل لے لے، بریلیوں کی چوکچے میں جا کے عقل لے لے، اور نیئرسٹ تو بات یہ ہے کہ ڈربن ہی میں جا کے عقل لے لے. دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ والے سے عقل لے لے. اتنی بھی عقل نہیں. اس پتھر کو تو نے چوما جس پر رسول کا لب لگا. ون تھنگ، اس پتھر کو تو نے چوما
جس پر رسول کا لب لگا. تو سن، حجر اسود پر، پورا سینٹنس لے لو، حجر اسود پر رسول کا لب لگا، اور گنبد خضرا میں قبر انور میں رسول کا سب لگا. حجر اسود پر رسول کا لب لگا، قبر میں رسول کا سب لگا. ارے جب لب لگنے میں اتنا عظمت ہو تو جہاں سب لگا ہو، جہاں سب لگا ہو. ارے کعبے میں لب لگا ہے، مدینے میں سب لگا ہے. تو لب اتنا امپورٹنٹ ہے تو سب. اور لگنے پر ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے کہ حجر اسود سے لگا. The lips of Prophet touched the حجر اسود and finish. الگ ہو گیا، ختم، لگ کے ہٹ گیا. لگ کے ہٹا تو کنیکشن ٹوٹ گیا. اور ہے کیا؟ ٹیمپوریری، نسبت ٹیمپوریری ہے. حجر اسود میں رسول کے لب کے لگنے کی نسبت ٹیمپوریری، اور قبر انور میں رسول کے سب لگنا پرماننٹ. تو جب ٹیمپوریری کا یہ حال ہے کہ سب چوم رہے ہیں تو پرماننٹ کو چومنے سے کون روک سکتا ہے؟ اور اگر چومنا ہی پوجنا ہے تو سنو، ہم نے قبر چومی ہے نا، ہم قبر پجوا ہو گئے. تم نے پتھر پوجا چوما ہے نا، تم پتھر پجوا ہو گئے نا. تم نے لڑکے کو چوما ہے نا، لڑکا پجوا. گھر پجوا، بیوی پجوا، اماں پجوا، ابا پجوا. جب اتنا پجوا اپنے کو کہلا لینا تب ہم کو قبر پجوا کہنا. ورنہ اگر طبیعت سے چوما جا سکتا ہے، محبت سے چوما جا سکتا ہے، تو تم نے پجاری کیسے کہہ دیا؟ کیا چومنا پوجنا ہے؟ اگر چومنا ہی پوجنا ہے تو یہ کہنے والوں تم بھی اسی چومنے کی وجہ سے پیدا ہوئے ہو. تو پہلے اپنے باپ کو مشرک کہو، اپنی ماں کو مشرکہ کہو، اور ان کو گنگا جل پلاؤ. ہم آب زمزم پیئیں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یہ بات اس لیے تھوڑی سی بات نیچے سطح سے اتر رہی ہے، الزام بھی بڑا گندا ہے، اور گندے الزام کا جواب کتنے ہی اسٹینڈرڈ مینٹین رکھا جائے وہ لگتا ہے کہ، مگر کیا کرو گے جب جسم کے اندر گوشت ناپاک ہو جاتا ہے تو آپریشن کرنا ڈاکٹر کا فرض ہوتا ہے. وہ کیپسول اور ٹیبلٹ سے نہیں جائے گا، آپریشن کرنا پڑتا ہے. سو آئی ایم گوئنگ ٹو آپریٹ اینڈ آئی ایم یور سمپتھائزر، سو آئی ایم گوئنگ ٹو آپریٹ. میں رسول سے پوچھتا ہوں، اے رسول، آپ نے کعبے میں جب 360 پتھر باہر کر دیے تھے، جب 360 پتھر آپ نے باہر کر دیے تھے تو یہ کالا پتھر کیوں رہ گیا؟ لات، منات، عزا، حبل، all these statues worshipped by kuffar. Get out from Kaaba. 360 stones was in Kaaba and thrown by Sahaba Kiram outside. All statues which was worshipped by the kuffar of Makkah, get out from Kaaba. But why one black stone is still present there, my prophet? یہ رہ کیسے گیا ایک؟ ارے نکالنا تھا تو سب نکال دیتے. کمپلیٹ ریولیشن. یہ صرف پتھر نکالے گئے اور ایک پتھر جو کالا کالا پتھر ہے حجر اسود، اس کو مس کیوں کر دیا گیا؟ چھوڑ کیوں دیا سرکار آپ نے؟ اسے بھی نکال دیتے. ارے اگر یہ جنتی ہے تب بھی نکال دیتے اس کو. کیوں؟ ارے ابو جہل اس کو چوم چکا ہے، ابو لہب کا منہ لگ چکا ہے اس کے اوپر، کافروں نے اس کو چوما ہے، گندا کیا ہے اس کو. ارے آپ کے لیے جنتی پتھر کی کیا کمی؟ آگے جبریل آویں گے تو بول دینا کہ وہی کے ساتھ ایک پتھر بھی لیتے آنا، میں وہ پتھر لگا دوں گا اس کی جگہ، ریپلیس کیجئے نیا پتھر. نہیں نہیں ہاشمی، میں پتھروں کا دشمن نہیں ہوں. میں کعبے سے پتھر نکالنے نہیں آیا ہوں. میں جو نکالنے آیا ہوں تو صرف میں
ان پتھروں کو نکالوں گا جو پوجے جاتے تھے، اس کو نہیں نکالوں گا جو چوما جاتا تھا، کیونکہ محمد عربی پوجنے کے مخالف ہیں، چومنے کے نہیں۔ جو پتھر چوما جاتا تھا وہ رہے گا، اور جو پوجا جاتا تھا وہ نکال دیا جائے گا۔ تو جو کعبے کے اندر پتھر تھے جن کو لوگ پوجتے تھے، ان پتھروں کو نکال دیا گیا، اور جس پتھر کو لوگ چومتے تھے وہ آج بھی موجود ہے۔ گویا رسول ہی کی اوپینین میں پوجنا اور ہے، چومنا اور ہے۔ تو جب رسول اللہ دونوں کو الگ سمجھ رہے ہیں تو یہ ملا ایک کیوں سمجھ رہا ہے؟ اور آگے بڑھو۔ چومنا شرک ہے، چومنا شرک ہے۔ دیکھو اگر کوئی ناجائز کہے قبر چومنا ناجائز ہے، حرام ہے، اس پر علماء کا اختلاف ہے، حلت و حرمت کی بحث ہے کہ حلت ہے کہ حرمت۔ لوگوں نے کہا بھائی قبر کو چومنا، ایسا کہنے لگے کہ بالکل نہیں، جائز نہیں ہے۔ ہمارے علماء میں علماء فرمانے لگے نہیں بالکل جائز ہے۔ کہا کیوں؟ ارے کہا ماں باپ کی قبر چومنے پر حدیث ہے۔ تو کیوں چومتے ہیں ماں باپ کو؟ کیونکہ ماں باپ آنریبل ہیں۔ تو پھر پتا چلا کہ آن دا بیسس آف آنر چوما گیا نا، تو جو بھی آنر کے حقدار ہیں، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انعام اللہ کا ہے نبیین پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر۔ تو رائٹ آف آنر نبیین کو بھی ہے، صدیقین کو بھی ہے، شہداء کو بھی ہے، صالحین کو ہے۔ تو جب والدین کو چوما جا سکتا ہے، والدین تو ہماری جان ہے اور یہ لوگ ہمارا ایمان ہے، جب جان کو چوما جا سکتا ہے تو ایمان کو کیوں نہیں چوما جا سکتا؟ بہرحال وہ ایک بحث ہے، لیکن شرک تو کسی پاگل سے پاگل آدمی نے بھی نہیں کہا۔ اس کا مطلب ایکسٹراڈنری کوئی میڈ ہو تو وہی بولے گا۔ اٹ از ناٹ کوالٹی آف آرڈینری میڈ۔ چومنا اور شرک، اس میں اللہ کی توہین ہے۔ چومنے کو شرک کہنا اللہ کی توہین ہے۔ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ پاگل ہوگا جو بولے گا۔ تم کہتے ہو چومنا غیر اللہ کا شرک ہے، اولیاء اللہ کو مت چومو۔ میں کہتا ہوں چومنا شرک شکن ہے، شرک سے بچنا ہو تو چومو۔ اب ذرا سا علمی بات، اکیڈمک موڈ بناؤ۔ شرک سے بچنا ہو تو چومو۔ If you want to protect your life by shirk, kiss. If you want to remove the shirk from your life, kiss. If you want to finish the kiss, you want to finish the shirk, kiss. Kiss will protect from shirk. Kiss will protect from shirk. یہ میرا چیلنج ہے، میں ثابت کروں گا۔ ایک بات بتاؤ، کین یو سی اللہ؟ کین یو ٹچ اللہ؟ کین یو ٹچ اللہ بائی یور اون ہینڈس؟ کین یو کس اللہ؟ اینی بڈی ہیز پاور ٹو کس دا اللہ؟ I am ready to write. If any one of South Africa, any person will kiss Allah, I will pay 1 million pounds of England. 1 million pounds I will give you if you kiss Allah. اس لیے اتنا بول دیا کہ دینا نہیں پڑے گا، کیونکہ تم چوم نہیں سکو گے۔ تو چاہے 1 ملین پاؤنڈ بولو اور چاہے 150 ملین امریکن ڈالر بولو، واندو نہ تھی، نو پرابلم نہ تھی۔ کوئی پرابلم ہی نہیں، تم چوم ہی نہیں پاؤ گے، میرے کو لیٹر کب لکھو گے؟ Give me $150 million according to your promise in Benoni, you said. You will not write a single letter because you are unable to kiss Allah. اللہ کو چوم سکتے ہو؟ اللہ کو پکڑ سکتے ہو؟ Can you catch Allah? Can you touch? Can you kiss Allah? اللہ کو چوم نہیں سکتے، اللہ کو پکڑنا، یہ طے ہے۔ توجہ چاہوں گا، بی الرٹ۔ جب یہ طے ہے کہ تم خدا کو چوم نہیں سکتے، یو کانٹ کس اللہ، اٹ از ایڈمیٹڈ فیکٹ دیٹ یو کانٹ کس اللہ، تم اللہ کو چوم نہیں سکتے، یہ طے ہے۔ تو جب یہ فائنل ہے
کہ ہم اللہ کو چوم نہیں سکتے تو یہ بھی فائنل ہو گیا کہ جسے چوم لیں گے وہ اللہ ہو نہیں سکتا. جسے ہم چوم لیں گے پھر وہ اللہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ کو چوما ہی نہیں جا سکتا. اب جسے ہم چومیں گے وہ اللہ ہو نہیں سکتا، اس لیے تم ضرور چومو. کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کر دیا تھا نا، حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کر دیا تھا تو اسے دیکھ کر کے لوگوں نے انہیں ابن اللہ کہہ دیا، ان کو لوگ خدا کہہ بیٹھے، ان کو لوگ خدا کہہ بیٹھے، تین تین خدا کے ماننے والے ہو گئے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ غوث الاعظم کی کرامتوں کو دیکھ کر، غریب نواز کے چمتکار کو دیکھ کر، ان کے میریکلز کو دیکھ کر کے، ان کی اینٹی نیچر ایکٹیویٹیز کو دیکھ کر، اینٹی ہیبٹ باتوں کو دیکھ کر کے کہیں ایسا نہ ہو لوگ غوث الاعظم کو خدا کہہ دیں، کہیں لوگ غریب نواز کو خدا نہ کہہ دیں، کہیں ولی اللہ کو لوگ اللہ نہ کہہ دیں. اس لیے ولی اللہ کو چوم لو. جب تم چوم لو گے تو تمہارا کانشس کہنے لگے گا کہ تم نے ولی اللہ کو چوما ہے. اللہ تو وہ ہے جسے ہم چوم نہ سکیں، ہم نے انہیں چوم لیا ہے، یہ اللہ نہیں ہے. تو ابلیس چاہتا ہے کہ لاؤ میں چومنا بند کروا دوں، میں چھونا بند کروا دوں تاکہ اللہ ماننے کا چانس بڑھ جائے، اللہ ماننے کا چانس بڑھ جائے. تو شیطان کے ان شاگردوں سے کہہ دو ہم چومتے رہیں گے، توحید کا پرچار کرتے رہیں گے، خدا کے گیت گاتے رہیں گے، اس کی کبریائی کا ڈنکا بجاتے رہیں گے. اللہ وہ ہے جسے چوما نہیں جا سکتا. اور ایک بات یہ ہے، یہ ہماری عادت ہے، ہم جس کو پوجتے ہیں، ہم جس کو پوجتے ہیں اس کو چومتے نہیں، یہ ہماری عادت ہے. اور جس کو چومتے ہیں اس کو پوجتے نہیں، یہ ہماری عادت ہے. تو چومنا اور ہے، پوجنا اور ہے. تو چومنے پر ہمیں چموا کہو، قبر چموا، پجوا نہیں، پجاری مت بولنا، چموا بولو، چومنے والا. ہم بھی تمہیں پتھر چموا کہیں گے تو ہمیں قبر چموا کہو، ہم تمہیں پتھر چموا کہیں. تو چومنے میں نہ تم بچو گے نہ ہم بچیں گے. غیر اللہ کو تم نے بھی چوما ہے، غیر اللہ کو ہم نے بھی چوما ہے. تو میں نے پوچھا اے اسلام تو بتا یہ چمواؤں کی نہ چمواؤں کا، جو نہ چومے، اسلام کیا بولا؟ جو نہ چومے اس کو 20-25 ہزار روپیہ دے دو. ری سے کیا فائدہ؟ بھیج دو کعبہ، سارا نشہ ہم اتار دیں گے. جب تک چومے گا نہیں پتھر ہم حاجی بننے نہیں دیں گے. سمجھا کیا ہے؟ جب کوئی نہ چومے تو اس کو کعبہ بھیج دو، دماغ صحیح ہو جائے گا. سفید سفید نہیں چوما ہے تو کالا کالا چومے گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. غوث اعظم کا پسینہ نہیں خرید سکتے، تم غوث پاک کا پسینہ نہیں خرید سکتے. میں پسینہ نہیں ان کا خون ہوں، میرا کیا سودا لگا سکو گے؟ اگر ہمت ہے تو لے کر آؤ تحذیر الناس، اگر ہمت ہے تو لے کے آؤ براہین قاطعہ. یا میں تم کو کافر کہتا ہوں، اگر ہمت ہو تو اپنا اسلام ثابت کرو. اور اگر مجھے کسی دن تم نے کافر کہہ دیا تو جب تک توبہ نہیں کرو گے میں پیچھا نہیں چھوڑوں گا. اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں تمہاری ہمت کیوں ٹوٹی ہوئی ہے؟ مسجد سے تم مجھے نکال سکتے ہو، یہ میرے لیے درد کی بات نہیں ہے. میرے رسول کو تو لوگوں نے مکے سے نکالا تھا اور پھر ہم مکے میں پلٹے تھے. آج انشاءاللہ ہم نکلے ہیں پھر مسجد میں پلٹیں گے، خدا نے چاہا تو پلٹیں گے. سنیو بیدار ہو جاؤ، بھی الرٹ، جاگ جاؤ. اولاد کے لیے تو سب جیتے ہیں مگر خدا کے لیے حسین مرتے ہیں. اولاد کو کٹوا دو، دین کے لیے اسی طرح تم بھی اپنے بچوں کو قربان کرو جیسے فاطمہ کے لال نے اپنے بچوں کو قربان کیا. یہ ہے اسلام، یہ ہے مذہب، یہ ہے ہمارا جذبہ. بدعتی بدعتی کہنے سے کام نہیں چلے گا، تم خود بدعتی ہو. بدعت وہ ہے جو رسول کے زمانے میں نہ ہو. میں بتاتا ہوں بدعتی تم ہو. قرآن پر زیر و زبر رسول کے زمانے میں نہیں تھا، تم نے کیوں کیا؟ زبان سے نیت کرنا رسول کے زمانے میں نہیں تھا، تم کیوں کرتے ہو؟ پکی مسجدیں بنانا رسول کے زمانے میں نہیں تھی، تم کیوں بناتے ہو؟ بخاری شریف ترمذی شریف رسول کے زمانے میں نہیں تھی، کیوں پڑھتے ہو؟ کتابیں رسول کے زمانے میں نہیں چھپی، کیوں چھاپتے ہو؟ دارالعلوم رسول کے زمانے میں نہیں بنا، کیوں بناتے ہو؟ مدرسہ رسول کے زمانے میں نہیں تھا، کیوں بناتے ہو؟ کوئی جماعت رسول کے زمانے میں نہیں تھی، تبلیغی جماعت کیوں بنائی؟ تو جو کام رسول نے نہیں کیا، صدیق اکبر کی جماعت کے امیر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے پریسیڈنٹ تھے. وہ کون سے ٹرسٹیز تھے؟ مسجد نبوی کے ٹرسٹیوں کا نام بتاؤ. کوئی نہیں تھا. پھر ہر مسجد کا ٹرسٹی بدعتی ہے.
ٹرسٹی رسول کے زمانے میں نہیں. اور یہ دین کا کام ہے, مسجد کا کام دین کا کام ہے, دین کے کام میں نیا کام ہے, اور ٹرسٹی بنانا نیا کام ہے. ٹرسٹی ہونا بدعتی. ہمارے یہاں ٹرسٹی چلے گا مگر تمہارے یہاں نہیں چلے گا. نیا کام ہے. لیو اٹ, چھوڑ دو. مسجد سے سارے ٹرسٹیوں کو نکال دو تاکہ ہمارے جانے میں سہولت ہو جائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. طنز کرتے ہو کہ تم مزار پہ چادر چڑھاتے ہو, غلاف چڑھاتے ہو. کیا کیا نہیں, چادر, پھول نہیں. پھول پر تو حدیث ہے, چادر. ابھی میں حدیث بھی بیان کرتا ہوں پھول چڑھانے پر. مشکا شریف کی حدیث کیا اس کے باپ غائب کر دیں گے؟ آپ سنیے, یہ غلاف جو ہم چڑھاتے ہیں, کیا سردی لگتی ہے, ٹھنڈک لگتی ہے بزرگوں کو؟ تانا دیکھو, ٹانٹ, دے فیل کولڈ. تو اس کا دو جواب ہے. ایک میرے پاس دو جواب ہے اس کا. ایک عالمانہ جواب ہے اور ایک جاہلانہ جواب ہے. کون سا جواب دوں؟ ہاں, مجمع میں دونوں ہیں نا, پڑھے لکھے بھی ہیں, ان پڑھ بھی ہیں. اچھا, پہلے جاہلانہ جواب سن لو. اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ کیا بھائی تمہارے یہ خالد بابا کو کیا سردی لگتی ہے جو تم چادر چڑھائے ہو؟ تو کہہ دو ہاں لگتی ہے. جاہلانہ جواب تو ہے, اس کی کوئی ویلو تو ہے نہیں. لا اصل لہو, بیس لیس جواب. ٹٹ فار ٹیٹ جیسے کو تیسا, اونلی فار ٹٹ فار ٹیٹ. یس, مائی خالد بابا فیلز کولڈ. کیسے؟ ارے بھائی خالد بابا ساؤتھ افریقہ میں آئے, پاکستان میں آئے, تو پاکستان کی سردی گرمی وہ جانتے تھے, ساؤتھ افریقہ کی سردی گرمی وہ جانتے تھے. اب جب قبر میں گئے ہیں تو جنت کی پہلی پہلی ہوا ہے, ایکسپیرینس ہے نہیں. جنت میں رہنے کا ایکسپیرینس تو ہے نہیں. He does not know what is the air of paradise. تو نیچے ٹھنڈک نہیں لگے گی, اوپر سے ہم نے چڑھا دیا. جاہلانہ جواب, نو ویلو. اور تم اس لیے نہیں چڑھاتے کہ جب تمہارا بزرگ مرتا ہے اور فرشتے جہنم کی کھڑکی کھول دیتے تو نیچے جل رہا ہے, کیا اوپر سے اور گرمی پہنچاؤ گے؟ یہ جاہلانہ جواب. کبھی جاہل ملے تو یہی جواب دینا. عالمانہ جواب سنو, ایکیڈمک آنسر. ایکیڈمک آنسر, پیچھا پکڑ لو. چادر گلاب چڑھانے پر حملہ کرتا ہے. ہاں, کیوں قبر پہ گلاب چڑھایا؟ ولی اللہ پر گلاب کیوں چڑھایا؟ تو فوراً پوچھو کعبۃ اللہ پر تم نے کیوں چڑھایا؟ کیا کعبے کی دیواروں کو سردی لگتی ہے؟ والس آف کعبہ فیلز کولڈ. والس آف کعبہ از الائیو. کیا وہ ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں؟ تم نے کعبۃ اللہ پر گلاب کیوں چڑھایا؟ تو ہو سکتا ہے بھاگ جائے. کہ جس نے چڑھایا ہے اس گورنمنٹ سے جا کے پوچھو, سعودی گورنمنٹ سے جا کے پوچھو, میں نے تھوڑی چڑھایا ہے. آئی ایم ناٹ ریسپانسبل آف دیٹ ورک, آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ ان دیٹ ورک, آئی ایم ناٹ کنیکٹڈ ٹو دیٹ ورک. آپ بھاگ جائیے کہہ کر کے تو اس کے گھر تک پیچھا کرو, پنڈ نہ چھوڑو, ریڈ کرو اس کے گھر پر, گھس جاؤ اس کی لائبریری میں, اٹھا کے کہا جائے مولوی صاحب یہ بتاؤ یہ قرآن اٹھا لو. قرآن لائے گا نا, تو یہ قرآن پر غلاف کیوں چڑھایا؟ کیا قرآن کی جلد کو ٹھنڈک لگتی ہے؟ کیا سردی لگتی ہے؟ کیا قرآن کا ٹائٹل پیج کولڈ محسوس کرتا ہے؟ کیا ٹائٹل پیج آف ہولی قرآن فیلز کولڈ؟ کتاب اللہ پر غلاف کیوں چڑھایا؟ کتاب اللہ پر غلاف کیوں چڑھایا؟ کعبۃ اللہ پر غلاف کیوں چڑھایا؟ وہ نہیں بتائیں گے, وہ ان کا کام چڑھانا ہے. قسمت کی بات یہ ہے کہ چڑھاتے ہم ہیں اور چڑھاتے وہ ہیں. وہ چڑھاتے ہیں اور ہم چڑھاتے ہیں. آپ ہی کو نظر کروں گا وہ جملہ, جو اردو جانتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہوں گے. دیکھو پہلے قسمت دیکھو, چڑھاتے ہم ہیں, چادر چڑھاتے ہم ہیں اور چڑھاتے وہ ہیں. اور دونوں لفظ پہ غور کرو, چڑھانے میں زبر ہے, چڑھانے میں زیر. ہم زبر ہیں, وہ زیر. میں بتاتا ہوں کیوں چڑھاتے. پاک ہو وہ چھو سکے,
غلاف اسی لیے ڈال دیا گیا ہے تاکہ جو پاک ہو وہی چھو سکے، تو کعبے پر اسی لیے غلاف ڈالا گیا ہے تاکہ باپ السلام سے جو کوئی اس غلاف کو دیکھ لے تو یہ سمجھ لے جانے لائق ہے کہ نہیں، طواف کے لائق ہے کہ نہیں، چکر لگانے کے لائق ہے کہ نہیں، حجر اسود چومنے کے لائق ہے کہ نہیں۔ تو کعبے کا غلاف کعبے میں آنے والوں کو ریمائنڈ کرتا ہے، اور قرآن کا غلاف قرآن کے پاس جانے والوں کو ریمائنڈ کرتا ہے، اور ولی اللہ پر اگر غلاف ہے تو وہ ولی کے پاس جانے والوں کو ریمائنڈ کرتا ہے ولی تک آنے کے لائق ہو کہ نہیں، ولی کی چوکھٹ پر پہنچنے کے لائق ہو کہ نہیں، ولی کی قبر چھونے کے لائق ہو کہ نہیں، اس کے قریب کھڑے ہونے کے لائق ہو کہ نہیں۔ جس جہنمی کو برا لگتا ہو وہ جہنم میں جائے، ہم تو جنتیوں میں رہتے ہیں، جنتیوں میں جیتے ہیں، جنتیوں میں مرنا چاہتے ہیں، اور جنتیوں کے ساتھ محشر میں اٹھنا چاہتے ہیں، اور ان سارے جنتیوں کو جنتی بنا دینے والا، سارے جنتیوں کو جنتی بنانے والا صرف میرا رسول ہے۔ اور حج نے ہم اب رسول کے لیے کھڑے ہوں کہ نہ کھڑے ہو؟ تو ہم نے حج سے پوچھا بتا کھڑے ہوں کہ نہ کھڑے ہو؟ کہا جو نہیں کھڑا ہوتا اس کو یہاں بھیجو۔ کیوں؟ کہا ہم رسول کے لیے ہی کھڑا ہوا تھا، ہم اس کو پانی کے لیے کھڑا کریں گے۔ آب زمزم تھما کے، ہاتھ میں آب زمزم کا چھوٹا سا گلاس پکڑا کے، اسٹینڈ اپ۔ آب زمزم کے لیے کھڑے ہونے والوں ساقی آب کوثر کے لیے نہیں کھڑے ہوتے۔ یا آب زمزم تیرے بدن کی تکلیف دور کرتا ہے، ساقی آب کوثر ساری تکلیف دور کرتا ہے۔ روح کی بھی ضرورت ساقی آب کوثر پوری کریں گے، آنکھ کی ضرورت، دل کی ضرورت، زبان کی ضرورت، سینے کی ضرورت، قلب کی ضرورت، روحانیت کی ضرورت۔ ٹرانسپیرنٹ ہونا ہے، مدینے والے سے کانٹیکٹ کرو۔ دل کو پاک کرنا ہے، مدینے والے سے کانٹیکٹ کرو۔ نظر کو پاک کرنا ہے، مدینے والے سے کانٹیکٹ کرو۔ سنو، اگر کانٹیکٹ تمہارا سچا ہے تو قرن میں رہ کر اویس چمک جائیں گے۔ کنٹیکٹ اگر سچا ہے تو قرن میں رہ کر اویس چمک جائیں گے، اور کنٹیکٹ اگر صحیح نہیں ہے تو گھر میں رہنے والا چچا ابو لہب ہی جہنم میں چلا جائے گا۔ رسول نہ گھر دیکھے نہ باہر دیکھے، وہ تو امت کی نظر دیکھے۔ رسول نہ گھر دیکھے نہ باہر دیکھے، اپنے چاہنے والے کی نظر دیکھیں، اپنے چاہنے والے کا قلب و جگر دیکھیں۔ تو جب چاہا ہے تو دل سے چاہا ہے، آؤ اسی چاہت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ جانے رحمت مصطفیٰ جانے رحمت شمع بز میں ہدایت، شمع بز میں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سا